الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، زبان انسان کی قیمتی امانت ہے۔ اس سے نکلا ایک لفظ کسی کو اسلام کی روشنی تک پہنچا دیتا ہے، اور اسی زبان کا ایک لفظ کسی سے ایمان چھین لینے کا سبب بن جاتا ہے۔ زبان کا ایک جملہ دو اجنبی مرد و عورت کو زندگی بھر کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ زبان کا ایک لفظ میاں بیوی کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتا ہے۔ ایک لفظ جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت میں داخل کرا دیتا ہے، اور اسی زبان کا ایک جملہ جنت کے قریب سے اٹھا کر جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ زبان سے نکلا ایک کلام اللہ کے قریب، اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسی زبان کا دوسرا جملہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو زبان کا بول بہت قیمتی ہے۔ صحیح استعمال انسان کو قیمتی بنا دیتا ہے، اس کا غلط استعمال انسان کو بے قیمت بنا دیتا ہے۔ اس لیے بھائیوں بہنوں، بہت سنبھل کے بولنا ہم سیکھیں، کیونکہ کثرت کلام انسان کے کثرت علم کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس کے غیر محتاط ہونے کی علامت ہے۔ زیادہ بولنا یہ کمال نہیں ہے، خاموش رہ کے صحیح وقت پر صحیح بات مختصر الفاظ میں صحیح انداز میں کہنا، یہ انسان کا کمال ہے۔ کیونکہ خاموشی پر ہم کوئی محاسبہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر بول کا حساب ہے۔ تو آئیے اس سے متعلق قرآن و حدیث کی ہمارے لیے کیا تعلیمات اور رہنمائیاں ہیں سمجھتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، یعنی جو بھی بات زبان سے ہم نکالیں وہ صحیح ہو۔ سورہ قاف 26ویں پارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے اس پر ایک نگران مقرر ہے، یعنی وہ فرشتہ ہر اچھی و بری بات کو نوٹ کر رہا ہے۔ کل روز قیامت ہمارے ہر بات پیش کی جائے گی۔ سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی اکثر آپس میں باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی خیر نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسے فضول باتیں آپس میں کرتے ہیں جن میں کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہر وہ بیکار بات کل اللہ کو اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو فضولیات سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم کو بھی اللہ کے خصوصی بندے بننا ہے، اللہ کے مخصوص بندے بننا ہے، تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس بات کی کوئی تحقیق نہیں ہے تمہارے پاس، اس میں مشغول بھی تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی خواہ مخواہ کی افواہوں کو زبان پر لانا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ کسی اچھے مومن کی شان نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے ہر موقع پر مشعل راہ اور نمونہ و سیرت طیبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی عملی تصویر ہیں۔ اسی وجہ سے ہر موقع پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف رخ موڑنا چاہیے، تاکہ کامیابی تک ہم آسانی سے پہنچ سکیں۔ آئیے احادیث میں دیکھیں، مسلم میں ہے کتاب المساجد و مواضع الصلاح، اس میں اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم، مجھے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اس میں ایک، اللہ نے مجھے جوامع الکلم یعنی اس انداز میں بات کرنے والا بنایا ہے کہ بات بہت مختصر ہو مگر وسیع معنی، گہری حکمت اس کے اندر ہو، یعنی جو بات کئی صفحات پر لکھی جانی ہو یا سمجھانے کے لیے کئی گھنٹے اس کے لیے ضرورت پڑتی ہو، اس بات کو ایک جملے میں پیش کرنے کی صلاحیت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہے۔ تو ہم بھی امت محمدیہ میں ہیں، اگرچہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں آ سکتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہے، مگر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ صرف ضرورت کے وقت بات کریں، غیر ضروری باتیں ہرگز ہمارے زبانوں میں نہ آئے۔
بخاری کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلائی کی بات کرے۔ دوسری بخاری کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو آدمی اپنی زبان اور شرمگاہ کو گناہوں سے محفوظ کر لے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کے جنت میں جانے کا قیامت میں ضامن بنوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے اللہ سے جنت میں داخلے کی سفارش کریں گے۔ تیسری روایت بخاری کی جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم، بندہ اللہ کی ناراضگی کی ایک بات کہہ دیتا ہے جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور وہی بات اسے جہنم میں گرا دیتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کتنی ایسی باتیں زبانوں سے گلے شکوے شکایات ناشکری دوسروں کو تکلیف دہ باتیں ہم کرتے ہیں مگر ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جنت میں داخلے کا خواب اپنے نمازوں اور روزوں اور حج و عمرے کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں مگر ہماری زبان کے ایک غلط بول کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہمارے لیے ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ کر محتاط انداز سے سنبھل کر ہمیشہ بات کرنے کا خود کو عادی بنائیے۔ اسی وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا بہترین بات کہی ہے، ان کا یہ قول ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ہے، جو کہ اقوال صحابہ و تابعین پر معتبر مصادر میں شمار ہونے والی کتاب ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا من کثر کلامہ کثر سخطہ ومن کثر سخطہ کثرت ذنوبہ ومن کثرت ذنوبہ کانت النار اولی بہ، جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوتی ہیں، جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے اکثر گناہ جو ہم کو بے خیالی یا غیر محسوس طریقے سے غیبت کی شکل میں، بد زبانی کی شکل میں، تکلیف دہ جملوں کی شکل میں جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان سب کی جڑ زبان پر قابو نہ پانا ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ فضول باتوں اور زبان کے غلط استعمال سے ہم سب آج سے بچیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کے زبانوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔